اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں جہاں سے اللہ کے لیے جب راستہ کھو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اچانک کیسے دیا۔ یہ ورلڈ کپ کی بات ہے جو انگلینڈ میں ہو رہا تھا۔ سیمی فائنل دیکھا ہم نے، مریانہ ریسٹورینٹ، جو وہ بھی مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ بار بار ایڈورٹائزمنٹ آ رہی تھی لاہور قلندر کی، وہ سٹی بنا ہے اس نام پہ۔ تو میں سوچ رہا تھا یہ مجھے نہ کچھ لگ رہا ہے، تو یہ ایک ریسٹورینٹ تھا جلان راجہ لاٹ کے پاس۔ یہ حسن شاہ صاحب کا تھا، اس نے کپڑے کا کام چھوڑ کے یہ ایک ریسٹورینٹ بنایا تھا۔ اس میں چاچا پولا یہ ہوتے چاہ بنانا ہوں تے کپالا، نمازی تھا 5 وقت۔ اس کے بعد کی یہ پہلی والی بات، یہ بعد میں لگا، سوری۔ تو سیمی فائنل دیکھا ہے، سارے بیٹھے ہوئے تو اوپر ہال پہ سب کچھ چلتا تھا، نو پرابلم۔ سنگھ بھی تھے، انڈین بھی تھے، ہر ایک نے بوتلیں کھولی ہوئی تھی، بعد لڑائی بھی ہوتے رہ گئی۔ تو یہ سچویشن تھی، تو پاکستان سیمی فائنل جیت گیا اور پہنچ گیا فائنل میں۔ اب میں جب گھر واپس آیا تو ایک دل کی خواہش ہوئی کہ فائنل میں پاکستان جا کے دیکھوں، اور کچھ فیصلہ میں پہلے بھی کر رہا تھا، کچھ خیالات چل رہے تھے۔ تو میں نے قرآن مجید گھر میں پڑھا ہوا تھا، کبھی کھولا نہیں تھا، اس کو کھولا، پڑھنا شروع کیا۔ تو جو بچپن میں جو شروع میں پڑھتے ہیں نا، وہ تو بندے کو زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ تو وہاں تک تو مجھے آ گیا، آگے میں اڑکنا شروع ہو گیا، ان کی پڑھا نہ جائے۔ اب میں رو رہا ہوں، آنسو میرے گرنے قرآن مجید کے اوپر، کیونکہ ایک ہی خیال آیا مجھے کہ یہ پڑھ کے بھول جائے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ذہن میں۔ تو رکھا قرآن، بیوی نائٹ ڈیوٹی کرتی تھی پب میں، ڈسکو میں، وہ مینیجر تھی، وہ آ گئی۔ میں نے اس کو پاس بٹھایا، میں نے کہا ٹینا اس کو بولتے ہیں، ٹینا میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا بدل لو، اس میں کون سی بات۔ میں نے کہا یہاں پہ جو میرا ماحول ہے نا، جو میرے لوگ ہیں، یہاں پہ نہیں بدل سکتا، سوسائٹی ایسی ہے، اس سے دور جانا پڑے گا۔ تو میں نے پاکستان کا ایک چکر لگایا، وہاں پہ میں نے دیکھا لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہاں کا کچھ ماحول اور ہے، میں وہاں پہ جا کے بدلوں گا۔ اب تم کیا سوچتی ہو، 5-6 مہینے گزارا کر لو، کیونکہ اتنا تو چاہیے مجھے پکا ہونے کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، آپ جائیں۔ تو میں اگلے دن فائنل سے پہلے گھر آ گیا، چلو میچ بھی کٹھے بیٹھ کے دیکھیں گے، کرکٹ کا تو جنون تھا نا۔ تو وہ ہوا کیا، 134 پہ سارے آؤٹ ہو گئے، سارے منہ تے نہ کیا بنوس آ گیا، جس طرح کہندے یہ تسی۔ اب وہ آپ کو ہی پتہ ہے وہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو وہ وہاں پہ وہ ریسٹورینٹ تھا، کہاں پہ خیال آیا، کہاں پہ لے کے گیا رب، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آگے اس کے اوپر عمل پرفیکٹ 100% کر لے تو آدمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور چلو 70% 80% بھی کر لے تو وہ بھی اچھا ہے۔ یہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جو بھی۔ اور دوسری بات یہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں وہی اتارتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ اے میرے نبی، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں، تو آج ہم تم کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو تمہیں پسند ہے۔ پہلے تو بیت المقدس کی طرف نماز میں ہی حکم ہوا تھا، تاکہ پتہ چل جائے کون فالوور ہے، کون اعتراض کرتا ہے۔ تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ قبلہ تمہارا حق ہے، سچ ہے، اس میں کبھی بھی کجی نہ کرنا، اور نہ ہی تم اب کسی اور قبلے کی پیروی کرنا، یہ بھی حکم ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جس طرح میں نے تمہاری ایک ڈائریکشن بنائی ہے، میں نے دوسری قوموں کی بھی ڈائریکشن بنائی ہیں۔
ٹھیک ہے. اب وہ اپنی ڈائریکشن چھوڑ کے دل سے آئیں تو نو پرابلم، ہم اس کے اوپر فورس نہیں کر سکتے. ان کی بھی ڈائریکشنز ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چاہتا تو تم ایک ہی دین کے ہوتے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے مختلف دین کو بننے دیا ہے، نو پرابلم. تو اس طرح جیسے ہم اپنی ڈائریکشن کی عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کی بھی ڈائریکشن کی عزت اور رسپیکٹ کرنی چاہیے. ایون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی فالس بھی ہے نا، غلط بھی ہے نا، تو اس کے خدا کو یا اس کے بلیف کو کبھی غلط مت کرنا، کیونکہ وہ بھی ایکشن ول ریئیکشن، ہی ول اٹیک آن یو، سیم تھنگ. سو قرآن میں آیا دین ابراہیمی، دین محمدی بھی ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل. بار بار دین ابراہیمی مسلمان وہ ایک ہی طرف کے تھے، بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے. چلو میں اپنی مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، آپ کو کچھ پرابلم ہے تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ فالو کریں دین ابراہیمی کو؟ آپ دین محمدی کو کریں فالو، لیکن آپ دوسروں کے اوپر فورس نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ خود آئیں، پڑھیں، دل سے اچھا لگے، ویلکم. اور اس کے بعد ان کو پھر شیعہ سنی والا بھی وہ نہ دکھائے، ان کو مسلمان ہی رہنے دیں. یہ بھی بعد میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، بہت پرابلم ہوتی ہے ان کو. تو یہ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ دین محمدی، نماز 5 وقت کی جاری کسی نے روکا ہے؟ کوئی 3 وقت پڑھتا ہے، کوئی 2 وقت پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا. یہ آپ اس کو فورس تو نہیں کر سکتے. پر اگر گورنمنٹ اگر لاگو کرے تو گورنمنٹ کر سکتی ہے. جب آپ اپنے گھر میں ہی، اپنے پاکستان میں ہی کئی دفعہ کوششیں ہوئی ہیں کہ جی ہم شریعت نافذ کریں، خلافت لے کے آئیں، تو کوئی بھی متفق نہیں ہوا، یا متفق ہوئے نہیں ہے تو کوئی تفریق نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھروں میں کرنا چاہیے، سب سے پہلے، کیونکہ اپنے اوپر کرنا چاہیے. اس سے تو نہیں کسی نے روکا ہوا. تو یہ بلیم دینا کہ کوئی آپ کے دین کو بدل رہا ہے یا چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ نہیں ہے. یہ قرآن، یہ اسلام، یہ مسلمان لفظ ہر ایک کے لیے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے ہے، اور اسی طرح دوسرے نبیوں کی بھی جو صحیح تعلیمات ہیں پوری دنیا کے لیے ہے. کوئی نہیں، سب ایک ہی دین لے کے آئے، سب نبی ایک ہی دین لے کے آئے، کوئی دوسرا دین نہیں لے کے آیا کوئی. ٹھیک ہے. یہ اب ہم نے علیحدہ علیحدہ بنائے، بت بنائے نا، یہ زندہ بتوں کے پیچھے چلے ہوئے، جو ہمارے کیا اس کو بولتے ہیں، جو ہم نے مورل ایک ویلیوز بنائی ہوئی ہیں، جس کے پاس پاور اور اختیارات ہے، اس کی ہم غلامی کرتے ہیں. جیسے ہو رہا ہے آج کل، تو بلیم دے رہے ہیں دوسروں کو. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے سر. اور ایک واقعہ اور بتاتا ہوں. ساتھ ہونا اچھا، تو بڑے سے بڑا مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے. مجھے باس نے دیا ہوا تھا، ایک پورا بنگلو دیا ہوا تھا بہت بکٹ جلوتنگ میں. ساتھ میں میری جو وائف تھی چائنیز، وہ میرے ساتھ رہتی تھی. کوئی مہینہ تو گزرا، اس کے بعد باس نے تھوڑا اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یار یہاں پہ میں بھی آتا ہوں، میری بیوی نے اعتراض کر دیا تو کیا ہوگا، یہ ہے وہ، تم اس کو ریسٹورنٹ کے اوپر جہاں پہ ورکر رہتے ہیں وہاں پہ چھوڑا، وہاں پہ کمرہ ہے، وہ بھی جس کے اوپر تپڑ لگا ہوا تھا، دیوار بھی نہیں تھی، تو تم رہو یہاں پہ. میں نے سوچا میں نے اس نے بات کیسی کی، پر افسوس تو بہت ہوا. تو میں نے کیا کیا، ہم دونوں نے سامان اٹھایا. اس نے مجھے دیکھا بھی، ہم نے دونوں نے سامان اٹھایا، میں اس کے ساتھ اس تپڑ والے کمرے میں آ گیا. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا، بڑی بارش ہوئی، بڑی بجلی چمکی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ مجھے یاد آیا، ایک سن رہا تھا تو اس میں وہ سین یاد آ گیا مجھے کہ یہ بھی ہوا. تو اب جب ہوا چلتی تھی نا، وہ اوپر اٹھتا تھا اور بارش آتی تھی، اور ہم دونوں بالکل نہیں ڈرے، خوش بیٹھے رہے. سو انجوائے کیا بھی تھی کتنا ہے. اگر کل ہی ہندے تو کیا بنتا، کلہ تے بندہ باغ سے بھی بیٹھا ہوئے پریشان ہوں. پر الحمدللہ میں پریشان نہیں ہوں. میرے ساتھ ٹومو ہے، میرے ساتھ اللہ ہے، اور بھی میرے ساتھ آپ سب میرے بہن بھائی ہو، سارے دنیا والے. یہ بات نہیں ہے. الحمدللہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ
دل سے مخلص ہو جائیں، مدد کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ اینی مور زیادہ نہیں چل سکتے ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے ہم نے فیصلہ کیا کہ سوٹیبل مال اب دیکھا یہاں پہ تھا تو اس نے صحیح فیصلہ کیا. آئی ریسپیکٹ ہر. اب جو اگر ایک چیز اللہ نے لکھ دی تو اس کو کون ٹال سکتا ہے؟ اب دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز لکھی اس کو زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اب نہیں میں نہ تو انہوں چھڑنا ہے تو نہ اندہ کھ چھڑنا ہے. یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. ایون کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تھا، تو آپ نے شادی کی، آپ سید خاندان میں، آپ غلام تھے اور وہ سید خاندان میں، ان کے آپس میں کچھ ان بن رہتی تھی، لڑائی رہتی تھی. تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ڈیورس ہو جیسے آپ چاہتے ہیں. لوگوں نے فورس کیا ہوا. یہ میں اپنی بات بیچ میں کر جاتا ہوں، پرسنل لے جاتا ہوں، آئی ایم سوری فار دیٹ. تو ویسے رائٹ بھی ہے. تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ڈیورس ہو. آپ ان کے ساتھ مسئلہ سے چلاتے رہے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے وہی کر دیا، اے میرے نبی، جو چیز میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو چھپانا چاہتے ہیں. تو وہی ہو گئی. وہی کے بعد پھر وہ طلاق ہوئی. طلاق ہونے کے بعد جو وائف تھی اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنا پڑی، کیونکہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ جو منہ بولے والی رسم ہے نا، اس کو ختم کیا جائے. اور وہ ڈرتے تھے کہ لوگ باتیں کریں گے، دیکھا وہ منہ والے بیٹے کی شادی کر لی. تو یہ بہت نیگیٹو. اس سے آپ تھوڑا گھبراتے تھے، یا ہوتا ہے انسانیت ہے نا. کیونکہ جب کوئی کام اچھا کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو، تو تھوڑا سا بھی بات ہو نا تو گراں گزرتی ہے، کہتا کہیں مشن کے آڑے نہ آ جائے. لیکن اللہ کی جو حکمت ہوتی ہے وہ نبیوں سے بھی بہتر ہوتی ہے. تو آپ کو اس سے شادی کرنی پڑی. تو وہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی کہ اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو اس کے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے. یہ اور کوئی سنا دوں؟ چلو پھر سے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے. آمین.